جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے انتخاب زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے آج ہم بات کریں گے نہ صرف اپنے عہد بلکہ ہر عہد کے شاعر اعظم مرثیہ گو شاعر حضرت میر انیس علی اللہ مقامہ پر، ان کی شخصیت پر، ان کے فن شاعری پر۔ ناظرین کرام، میر ببر علی انیس سن 1803 میں فیض آباد میں میر مستحسن خلیق، جو اپنے وقت کے ایک بہت بڑے مرثیہ گو شاعر بھی تھے، ان کے علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ میر انیس کی شخصیت میں ہمیں نہ صرف ایک شاعر بلکہ فارسی عربی کے جید عالم، نہایت عبور رکھتے تھے، اخلاقی روایتوں کے علمبردار تھے، معلم اخلاق کہلاتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مرثیے کے ضمن میں انہوں نے کربلا کے دردانگیز موضوعات، دردانگیز جو صورتحال تھی، اس کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ وہ دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ مرثیے کو انہوں نے ایک نئی نہج، ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ مرثیے کو انہوں نے ادب میں مقام دلایا ہے۔ میر انیس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں، آپ کے جانے پہچانے شاعر و ذاکر اہل بیت، بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر علامہ ماجد رضا عابدی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماجد رضا عابدی صاحب نے میر انیس پر بہت سے مقالے جات تحریر کیے۔ میر انیس پر ان کا کام بہت خاصا ہے، خاص کر کے مرزا دبیر اور میر انیس کے رباعیات کا موازنہ انہوں نے انڈیا میں ایک مقالے میں پیش کیا تھا، جسے دنیا بھر میں پسند کیا گیا۔ ماجد رضا عابدی صاحب نے اپنی شاعری کا آغاز بھی میر انیس ہی کی شاعری سے متاثر ہو کر کیا۔ ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ ان کا مرثیوں کا مجموعہ حریم عقل 2001 میں شائع ہو چکا ہے اور قبولیت کی سند حاصل کر چکا ہے۔ ماجد رضا عابدی صاحب، آپ نے میر انیس کی شاعری سے متاثر ہو کر شعری سفر کا آغاز کیا۔ آپ نے خود ایک جگہ پہ کہیں لکھا ہے، میری نظر سے گزرا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میر انیس کی شاعری جو ہے کسی بھی شاعر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اسے پڑھے تو ہی وہ ایک مکمل شاعر بن سکتا ہے؟ کوئی ایک پرکھ ہے؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بھی اور قائم ٹی وی ٹورنٹو کا بھی بہت شکریہ۔ اور متاثر کن بات یہ ہے کہ قائم ٹی وی جو کہ ٹورنٹو سے متعلق ہے، اور اس کے ذیل میں اور اس کے حوالے سے اور ان کی نگرانی میں اگر اردو ادبیات پر بات ہو رہی ہے اور اردو کی بڑی شخصیتوں پر بات ہو رہی ہے تو یہ ایک پل کی حیثیت اختیار کر جائے گا، یعنی ایشیا اور کینیڈا کے درمیان۔ اور جو ہمارے اساتذہ ہیں جنہوں نے بنیاد میں شامل ہیں، عزاداری کی تو نہیں لیکن عزاداری کے مراسم کی، اور جس طریقے سے کربلا ہمارے سامنے وجود میں آتی ہے ہماری زبان کے حوالے سے، تو یہ یقیناً ٹورنٹو اور مغرب سے تعلق رکھنے والی جتنی نئی نسلیں ہیں ان تک میر انیس، جوش اور دیگر جتنے اساتذہ ہیں ان کا پیغام پہنچتا چلا جائے گا، تو یہ قابل تحسین بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً جو آپ نے سوال کیا ہے کہ دیکھیے، یہ بات تو بالکل طے ہے کہ عربی کی ایک مثل ہے اور ایک محاورہ ہے کہ الشعراء تلاميذ الرحمن، شاعر جو ہے بنتا نہیں ہے، شاعر پیدا ہوتا ہے۔ تو لیکن یقیناً اگر شاعر پیدا ہی ہوتا ہے اور اس کی جبلت میں، اس کی سرشت میں شاعری ہوتی ہے، مصر کہنا ہوتا ہے، تو ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں جائے استاد خالی است۔ تو چاہے وہ استاد یعنی مجسم صورت میں موجود ہو، چاہے کوئی روحانی استاد کی شکل اختیار کر جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف بھی ہو جائے۔ لیکن اردو ادب میں جو میر انیس کا مقام ہے، چونکہ ابھی بات ہوگی یقیناً، میں ایک کلمس آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ میر انیس کے مرثیے میں آپ کو صرف مرثیہ نہیں ملتا ہے، بلکہ اس میں آپ کو اردو شاعری کی ہر صنف نظر آتی ہے۔
یعنی اس میں اگر آپ غزل دیکھنا چاہیں تو اسی مرثیے میں غزل بھی نظر آئے گی، اسی مرثیے میں نظم بھی ہے، اسی مرثیے میں شعر آشوب بھی ہے، اسی مرثیے میں آپ سمجھ لیں کہ وہ رویے ہیں کہ جنہیں معاشرتی رویے کہا جاتا ہے، جنہیں سماجی رویے کہا جاتا ہے، جنہیں رشتہ داریاں کہا جاتا ہے، انہی مرثیوں میں اخلاقی پہلو بھی ہیں، انہی مرثیوں میں سیرت کے پہلو بھی ہیں، انہی مرثیوں میں کردار کے پہلو بھی ہیں۔ سب سے بڑھ کر میر انیس کے مرثیوں میں اردو زبان کی ساری صنعتیں موجود ہیں، جتنے بھی ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ میر انیس کے مرثیوں میں نظر آ جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ 10 آدمیوں کو استاد بنایا جائے، ایک کو استاد بنا لیا جائے۔ کیا کہیں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ میر انیس کے بغیر کوئی شاعر کامل ہو سکتا ہے۔ بات مجھے یاد آ گئی، علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک بہترین خطیب بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، تو انہوں نے کہا 3 چیزیں ہیں، قرآن، نہج البلاغہ اور میر انیس۔ کیا بات ہے کہ خطیب میر انیس کے بغیر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جو فلوئنسی ہے نا، جو ایک بیانیہ کی کیفیت ہے میر انیس کی، وہ انسان کو یقیناً روانی عطا کرتی ہے۔ اور جس طریقے سے میر انیس نے سہل ممتنع میں کہ یعنی دبیر کا مقام بہت اعلیٰ ہے، یعنی دبیر کسی سے پیچھے نہیں ہے، لیکن جب میر انیس اور مرزا دبیر کا موازنہ آج بھی کیا جاتا ہے تو میر انیس عوام کو سمجھ میں آ جاتے ہیں بہت جلدی۔ بالکل، بس اس کے آگے میں کیا بالکل وہ اتنا سہل اور اتنا آسان انداز میں بات کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہاں، کہ عام سامع کے وہ دل تک اترتی چلی جاتی ہے۔ وہی بات دبیر کہہ رہے ہوتے ہیں، یقیناً ایک علمی کیفیت ہے وہ، جی ہاں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اچھا یہاں پر اب میر انیس کے دور کا مرثیہ اور آج کا مرثیہ، اب اسے ہم چاہے جدید کہہ لیں، آج کا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج مرثیے میں اس مرثیے کے بعد کوئی بہتری آئی ہے، تنزلی آئی ہے، یا ہم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے؟ دیکھیے، مرثیے کی بنیاد جو ہے نا، مرثیہ یقیناً اردو شاعری میں مرثیہ جو ہے آج تقریباً 300-350 برس کم و بیش اردو شاعری کو ہو گئے، کہ جو قلی قطب شاہ سے شروع ہوئی ہے، گولکنڈہ سے، اور اس کے بعد بیجاپور اور پھر احمد نگر، اور وہاں سے یعنی قلی قطب شاہ کو کہا جاتا ہے کہ وہاں سے اردو کا آغاز ہوا ہے، بنیاد۔ اور اس کے بعد ولی دکنی ہے، ولی دکنی بھی چونکہ بعد میں پھر لکھنؤ بھی آ گئے تھے، دہلی، اور پھر اس کے بعد لکھنؤ بھی آئے تھے، اور کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جو لکھنؤ نہ آئے، یعنی حد یہ ہے کہ غالب بھی لکھنؤ سے ہو کے گزرے ہیں، الہ آباد بھی گئے، یہ سفر سب کا ہوا ہے۔ تو جہاں سے ابتدا ہوئی ہے اور آج تک مرثیے کا سفر جاری ہے۔ اب یہ کہ مرثیے میں تنزلی آئی ہے یا ترقی آئی ہے، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ واقعہ کربلا مسلسل ترقی کی منزل پر ہے۔ یعنی واقعہ کربلا میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور سے متصل ہو کے چلتا ہے۔ واقعہ کربلا صرف 61 ہجری کو ہی فوکس نہیں کرتا ہے، بلکہ ہر دور کے لیے امام حسین السلام کی جو قربانی ہے وہ صرف 61 ہجری کے لیے ہم اس وقت کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم نہ ہوتا، چونکہ قرآن میں امام حسین السلام کی قربانی کا تذکرہ ہے، تو کربلا کو قیامت تک جانا ہے، جہاں تک قرآن جا رہا ہے۔ تو اب کربلا سے جو شے متصل ہو جائے گی وہ ترقی ہی کی منزل پر رہے گی، اس میں کہیں نہ کہیں رویوں میں تبدیلی آتی ہے، اسلوب بدل جاتا ہے، ڈکشن بدل جاتا ہے، کچھ پریفرنسز جس کو آپ کہتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، موضوعات بدل جاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اجازت ہو تو یعنی چونکہ بحث جدید مرثیے پر آپ نے بات کی ہے، تو چونکہ میں خود بھی مرثیہ کہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک میں نے کوئی اتنا خاص مرثیہ کہا نہیں ہے، 22-23 مرثیے ہو گئے، لیکن جدید مرثیہ بہرحال ایک جدید مرثیے میں میرا نام بھی شامل ہے، عاشق کاظمی صاحب نے جو کتاب لکھی اس میں تذکرہ بھی ہے۔ تو جدید مرثیے پر بحث یہ ہوتی ہے کہ یعنی میں چونکہ اساتذہ کی بزم میں بیٹھا کافی، اور سب سے بڑھ کر کلیم عالیبہ حضرت شاہد نقوی علی اللہ مقامہ ان کی بزم میں بیٹھا، تو وہاں پر اکثر بحث ہوتی تھی، اور لوگ یعنی کنڈیم کرتے تھے کہ بھئی اب قدیم مرثیے کے اسلوب کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ موضوعات نہیں ہونے چاہیے، اب گھوڑے کی تعریف کیوں ہے، اب تلوار کی تعریف کیوں ہے، اب یہ سب کیا ہے، اب موضوعات نئے ہیں، اب مرثیے کے آپ نے دیکھا ہے موضوعات پر بات ہو رہی ہے، ہاتھ پر ہے، قلم پر ہے، علم پر ہے، دیگر موضوعات ہیں جو کہے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ ہے، اور پھر اختصار، مختصر مرثیہ، کہ جہاں وحید الحسن ہاشمی صاحب نے اس بات کی تحریک شروع کی کہ مختصر مرثیہ ہونا چاہیے، سامعین کے پاس وقت نہیں ہے، وہ 50 یا 55 بند میں اس کو سمیٹ دیتے تھے۔ تو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کی جنگ توپ سے، بندوق سے، بارود سے نہیں لڑی گئی تھی۔ کربلا کی جنگ میں گھوڑا تھا، تلوار تھی، نیزہ تھا، خنجر تھا، تیر تھے، تبر تھے۔ تو کربلا کا جب تذکرہ ہوگا تو گھوڑے کا تذکرہ ہوگا، کربلا کا تذکرہ ہوگا، تلوار کا تذکرہ ہوگا، کربلا کا تذکرہ ہوگا، تیر کا تذکرہ ہوگا۔
میں آپ کو بات بتاؤں کہ جس وقت میر انیس مرثیہ کہہ رہے تھے، یہ 1857 کے قریب کی بات ہے، غدر آپ کو پتہ ہے غدر کے بعد لکھنؤ اجڑا ہے، اور اس اجڑنے کا میر انیس کی شاعری پر بہت اثر ہوا ہے. یقیناً دیکھیے حساس شاعر اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کو اپنے موضوع میں نہ لائے، اپنے فن میں نہ لائے، اپنے شعبے میں نہ لائے. تو وہ یقیناً تھا. میر انیس کو پتا تھا کہ آج کی جنگ جو غدر کی لڑی گئی ہے وہ بارود سے لڑی جا رہی ہے، اس میں توپ بھی ہے، اس میں ٹینکس بھی ہیں جو اس دور کے تھے، یعنی گھوڑے بھی دوڑائے جا رہے تھے، انگریز فوج جو ہے گھوڑوں پر بھی آتی تھی. لیکن وہ پورا آپ کو منظرنامہ پتہ ہے کہ جہاں پر وہ جو پھونک سے جو بارود پھینکا جاتا تھا، جس پر جھگڑا بھی ہوا کہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اس میں جو ہے حرام جانور کی چربی اور وہ تمام چیزیں. تو اس زمانے میں بندوق بھی تھی، بارود بھی تھا، ٹینکس بھی تھے، سب کچھ تھا. اس کے باوجود میر انیس نے گھوڑا لکھا ہے، اس کے باوجود میر انیس نے تلوار لکھی ہے، اس کے باوجود میر انیس نے تیر و تبر لکھا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب میں توپ پر لکھوں گا اور اب میں بارود پر لکھوں گا. وجہ یہی ہے کہ کربلا کی جنگ جو لڑی گئی ہے وہ تلوار سے لڑی گئی ہے، وہ تبر سے لڑی گئی ہے، اس میں مشکیزہ تھا، اس میں یہ چیزیں تھی کہ جہاں پر بات ہو رہی تھی. تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آج کا شاعر ان چیزوں کو نہیں برت رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی تم مرثیہ نہ کہو، مرثیے کہے جا رہے ہیں، بہت اچھے مرثیہ نگار ہیں اور جدید موضوعات پر بات ہو رہی ہے، بہترین مصرے کہے جا رہے ہیں. جہاں سے اردو مرثیے میں ایک انقلاب آیا ہے، ڈکشن کی بات کر رہا ہوں، ڈکشن کی بات کر رہا ہوں، نہیں تو مرثیہ تو ہمیشہ انقلابی کیفیت میں رہا ہے. ڈکشن میں جو انقلاب آیا وہ جوش ملیح آبادی سے آیا ہے، یعنی اس سے پہلے جو مرثیہ کہا جا رہا تھا وہ انیس ہی کی زبان میں کہا جا رہا تھا. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جوش جہاں میر انیس کے ناقد بھی تھے وہاں میر انیس کے بہت بڑے مداح تھے. جوش میر انیس کے بہت بڑے مداح تھے اور میر انیس سے بھی انہوں نے بہت راہیں نکالی ہیں. میر انیس کے جو مارکۃ الآراء مرثیہ ہے، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، وہاں سے متاثر ہو گئے. انہوں نے اپنے کئی مرثیوں میں اس کی آپ کو جھلک نہیں ملے گی، تو وہاں سے ڈکشن تبدیل ہوا ہے، لیکن موضوع کربلا ہی رہا ہے، بالکل موضوع کربلا رہا ہے. اور جوش نے بھرا، لیکن انقلابی بات کی ہے کہ بھئی فرش ادا پہ کب تک بیٹھے رہو گے، اٹھو کب تک رو گے. اب اس پر بات کریں گے کہ اس سے بھی مجھے اختلاف ہے. اس پیغام جو ہے نا، جو پیغام سو کالڈ پیغام اس کو میں کہوں گا، تو اس سے مجھے اختلاف ہے. ابھی میں پیغام پر بھی بات کروں گا، لیکن جب بات آ گئی، چونکہ آپ بات کریں نا کہ جدید مرثیہ، تو اسی پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا نام جو ہمارے یہاں آتا ہے نسیم امروی کا، حضرت نسیم امروی علی اللہ مقامہ. انہوں نے ایک راہ یہ نکالی کہ جو ان کا جو فضائل جو شروع کا ابتدائی جو حصہ مرثیے کا ہوتا ہے، اس میں یقیناً وہ تمام لوازم برتتے ہیں کہ جس میں چہرہ بھی ہوتا ہے، اس میں سراپا بھی ہوتا ہے، اس میں آمد بھی ہوتی ہے، اس میں رخصت بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں رجز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سراپا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یعنی گھوڑے کی تعریف ہے، تلوار کی تعریف ہے، وہ سب ہے. تو وہ جو شروع کا ان کا ابتدائی حصہ ہے اس میں آپ کو جدیدیت نظر آئے گی، وہاں پر آپ کو جوش بولتا ہوا نظر آئے گا. اور جو بالکل آخر کا مرثیہ ہے کہ جہاں پر ایک دم کربلا کو فوکس کرتے ہیں، جہاں مصائب آ جاتے ہیں 50-60 بند، وہاں پر ایک دم معلوم ہوتا ہے کہ نسیم نہیں بلکہ انیس بول رہا. تو یہ انہوں نے ایک اچھی راہ نکالی کہ جدید اور قدیم کا امتزاج سامنے آ جاتا ہے. اسی لیے نسیم امروی جو ہے نا وہ قبول عوام ایک شاعر تھا کہ جہاں نسیم امروی کو سنا جاتا تھا. اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں کہ مثلا قیصر باروی کا نام آتا ہے، وہاں پر مسلسل جدیدیت ہے، وہاں پر آپ کو جدید ترین مصرے نظر آتے ہیں، ڈکشن بالکل بدلا ہوا نظر آتا ہے. اور وہاں کربلا کو بھی انہوں نے فکری انداز سے دیا ہے. کربلا میں بھی آپ قیصر باروی کے یہاں آپ بیانیہ بند بہت کم دیکھیں گے، جس میں گفتگو ہے کہ بانو کہتی تھیں اور شاہ نے کہا، یہ بہت کم ہے. وہاں پر وہ فکری گوشے مصائب سے بھی نکالتے. یہی کیفیت شاہد نقوی کا بھی ہے. شاہد نقوی صاحب نے سمجھ لیں کہ مرثیوں میں پورے مقالے کہے ہیں، باتیں کی ہیں انسان سے کہ بھئی یہ بتاؤ ایسا نہیں ہے تو ایسا ہے، جس کو مناظرہ کہتے ہیں. وہ بھی جمیل مظہری کا نام آتا ہے کہ جہاں پر انہوں نے مرثیے کو ذرا سا اس کے کیڈے میں اس کی حیت میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے کہ تیسرا مصرع جو ہے وہ قافیے سے تھوڑا چینج کیا. یہ بھی کوئی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ مرثیہ یہی مرثیے کی کامیابی ہے. دیکھیے جس صنف میں تجربات کی کیفیت نہ ہو اور تجربات پہ کو جو ہے نا قدغن لگا دی جائے یا تجربات نہ کیے جا سکے تو وہ صنف میں سمجھتا ہوں مر جاتی ہے. مرثیے کی ترقی، مرثیے کی قبولیت اور مرثیے کا جو افہام ہے اور تفہیم ہے اور اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ قبولیت عوام ہے، وہ یہی ہے کہ اس میں آپ ہر قسم کے تجربے کر سکتے ہیں. مثلا نام لیتا ہوں میں احمد نوید صاحب کا کہ احمد نوید صاحب نے جب مرثیہ کہا تو جو انہوں نے شاید نقوی صاحب نے بھی پڑھا تھا 2 بحروں میں کہا تھا، اور جو وہ 2 بحریں جو ہیں حزج اور مضارع بہت قریب ہے، یعنی کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا. تو جو ان کا ابتدائیہ تھا وہ حزج یا مضارع میں تھا، اور جو اس کے بعد کے بند تھے وہ مضارع حزج میں یعنی بدل گئے تھے. تو ایک تجربہ وہ بھی تھا. تو جدید مرثیہ کہا جا رہا ہے، کہا جائے اور کہنا چاہیے، آج بھی کہا جا رہا ہے. لیکن بس یہ ہے
کہ بنیاد جو ہوتی ہے نا اس کو نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جدید مرثیہ جو ہے وہ کسی اور واقعے کو جو ہے دردناک بتا کے وہ پیش کسی اور کو رلا دے گا. یہ نہیں ہوگا. جدید مرثیے بات کسی بھی کر لے گا آنا اسے کربلا کی طرح. اور جب کربلا پہ آئے گا جدید مرثیہ، جب وہ اس کو مصائب کی صورت میں لائے گا تو وہ امام حسین کو گھوڑے پہ ہی بیٹھا ہوا دکھائے گا. امام حسین السلام کے ہاتھ میں تلوار ہی دکھائے گا. وہ حضرت عباس کے ہاتھ میں نیزہ ہی دکھائے گا. بے شک. وہ حضرت عباس کے دوش پہ مشکیزہ ہی دکھائے گا. صحیح. تو بات تو وہی ہوگی، وہ نہر فرات ہی دکھائے گا. وہ کہیں دوسرا کوئی نیل کی طرف نہیں لے جائے گا، وہ کسی اور دریا کی طرف نہیں جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو برا بھی نہیں سمجھتا، اس پر تنقید بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں. جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا. خوش آمدید ناظرین. ہم انتخاب زہرا پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب میرانی صلی اللہ مقامہ کی منظر نگاری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب پلیز. جی ہاں، پچھلی ابھی جو گفتگو ہوئی تو اس میں جناب قاسم کی جنگ کے حوالے سے تو یہ میں کہتا ہوں کہ لاؤ کوئی میر انیس کے مقابلے کا، بڑے سے بڑا شاعر کوئی لائے، اور یقیناً نفی میں ہی جواب ہوگا. کوئی ہے نہیں میر انیس کے مقابلے. قادر الکلامی اس کو کہتے ہیں، اور شاعری پر اعتماد اور کانفیڈنس اس کو کہتے ہیں. دیکھیے آپ یہ 4 بند میں جلدی پیش کروں گا. اس میں ردیف قافیے وہی ہیں، بلکہ قافیے ہیں، ردیف نہیں قافیے ہیں. 4 مختلف مرثیوں کے مختلف. ایک مرثیے میں تو آدمی کہتا ہے کہ یار پچھلے بند میں یا پچھلے 2-4 بند پہلے قافیہ استعمال کر چکا ہوں، تو اب ذرا سا معنی بدل دو. قافیہ اگر لا رہے ہیں تو تھوڑا سا بدل دو. اب 4 مختلف مرثیے ہیں، اس میں وہی قافیے آ رہے ہیں، تو آدمی کہتا ہے پچھلے مرثیہ کس کو یاد ہوگا، چلو پھر سے ریپیٹ کر دو وہی مضمون. 4 مختلف مرثیوں میں قافیے وہی ہیں، مضمون یکسر بدلا ہوا. آپ دیکھیے گا کہ 4 مختلف مرثیے ہیں. مثلا میں شمشاد بوستان رسالت حسین ہے اس کا مطلب، اور اس میں ایک بند کہ امڈی ہوئی ہے فوج پا فوج اور دل پا دل. اب یہ دل پا دل اور یہ قافیہ آپ کو 4 میں ملیں گے. امڈی ہوئی ہے فوج پا فوج اور دل پا دل، ہیں برچھیوں کے صورت مقراض پھل پا پھل. خنجر وہ جن کی آب میں ہے تلخی اجل، خنجر وہ جن کی آب میں ہے تلخی اجل. وہ گرز جن کے ڈر سے گرے دیو منہ کے بھل، وہ گرز جن کے ڈر سے گرے دیو منہ کے بھل. 2 تبر ہیں پاس ہر ایک خود پسند کے، حلقوں پہ ہیں بچھے ہوئے حلقے کمند کے. اب یہ آپ نے دیکھ لیا، دل پہ دل، پھل پہ پھل، تیغی اجل، منہ کے بھل. اب یہ ایک مرثیہ. اب دوسرا ایک اور مرثیہ، اس کا ایک بند دیکھیے گا. پیاسے پہ مثل ابر امڑ آئے دل پہ دل. بالکل یکسر بدل دیا. وہاں پہ امڑی ہوئی فوج پہ فوج اور دل پہ دل. پیاسے پہ مثل ابر، اب بالکل ایک استعارہ بدل دیا، مثال بدل دی. پیاسے پہ مثل ابر امڑ آئے دل کے دل، شعلہ صفت چمکنے لگے برچھیوں کے پھل. چلوں میں تیر رکھ کے بڑھے روم و رے کے یل، روم و رے کے یل. تیغیں اپی ہوئی جو کھچیں ہٹ گئی اجل. وہاں پہ تلخی اجل کہی تھی، جہاں تیغیں اپی ہوئی جو کھچیں ہٹ گئی اجل. دن کو سیاہی شب ظلمات ہو گئی، کھولے نشان شامیوں نے رات ہو گئی. شامی اور رات، کھولے نشان شامیوں نے رات ہو گئی. اب ایک اور مرثیہ اور اس کا بھی یہی بند، یہی قافیہ. جنگی وہ رومیوں کے پرے شامیوں کے دل، جنگی وہ رومیوں کے پرے شامیوں کے دل. خوف خدا نہ جن کو نہ اندیشہ اجل، بدکار بدشیار ستمگار پر دغل. چہرے محیب رنگ سیاہ ابروؤں پہ بل. وہاں کہا تھا کہ منہ کے بل، اب یہاں بل کا بالکل ہی مزاج بدل گیا، معنی بدل گئے. چہرے محیب رنگ سیاہ ابروؤں پہ بل. بدخواہ خاندان رسالت پناہ تھے، ایسے جلے ہوئے تھے کہ چہرے سیاہ تھے، ایسے جلے ہوئے تھے. اب بس یہ آخری چوتھا ایک مثال پیش کر دوں کہ پھولا، ابھی آپ نے جس کے بند پڑھے کہ پھولا چفق سے چرخ پر جب لال ہزارے صبح، اس کا بند. نیزہ ہلا کے جانب قاسم بڑھا وہ یل، وہی قافیہ. نیزہ ہلا کے جانب قاسم بڑھا وہ یل، دولہا نے مسکرا کے صدا دی سنبھل سنبھل. گھوڑا نہ گر پڑے تیرے لنگر سے منہ کے بل، گھوڑا نہ گر پڑے
تیرے لنگر سے منہ کے بل، تو ہے فرس پا اور تیری گردن پا ہے اجل. کیا بات. جناب قاسم کہہ رہے ہیں تو ہے فرس پا اور تیری گردن پا ہے اجل. زیغم ہیں بے شائے اسد ذوالجلال کے، کی جو سنا کے وار ذرا دیکھ بھال کے. کیا بات. اب یہ میر انیس کی منظر نگاری آپ دیکھیے، اور اس کے مداح بہت بڑے بڑے ناقدین بھی رہے ہیں. میں نے جن 3 ناقدوں کا تذکرہ کیا، کلیم الدین احمد اور احسن فاروقی اور دیگر جتنے بھی ہیں، لیکن سب اس منظر نگاری کے مداح رہے کہ میر انیس جیسی منظر نگاری کہیں کوئی نہیں کر پایا. اور کنٹراسٹ، کہیں پر دھوپ دکھا رہے ہیں، کہیں پر سایہ دکھا رہے ہیں، کہیں رات ہے، کہیں دن ہے، کہیں جنگ ہے، کہیں رزم ہے، کہیں بزم ہے، کہیں خیمہ ہے، کہیں سین خیمہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹراسٹ، اور ہر جگہ کا منظر سامنے آ رہا ہے. تو منظر نگاری میں میر انیس ماسٹر ہیں. بالکل ان کی بلاغت کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک سوال. میر انیس ہمارے یہاں مرثیہ نگاری کی جتنی بڑی شخصیت ہیں، جس پائے کی وہ شاعری کرتے ہیں، ان کی شاعری آج فی زمانہ ہمارے یہاں نوحے کی صنف میں ایک کام یہ ہو رہا ہے کہ ایک عرصے سے کہ میر انیس کی ایک بیت لے لی اور اس کے بعد پھر اس میں نیچے جو ہے اپنی مزید شاعری تضمین اور مزید وہ بڑھا دیا. ان کے کہیں کسی بند سے جو ہے 2 یا 4 مصرے لے لیے اور اس کے بعد پھر نیچے اس میں مزید اپنے طور پہ اس میں کچھ بڑھا دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ روایت کوئی مناسب روایت ہے؟ اس طریقے سے ہونا چاہیے ہے؟ مطلب اتنے بڑے شاعر نہیں، یہی بڑے شاعر کا کمال ہے، یا یہی بڑے شاعر کی فیض رسانی ہے. میر انیس تو فیض رسان عالم ہے، فیض رسان ادب ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ شاعر کا مطالعہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ میر انیس کا مداح ہے اور وہاں سے مصرے اٹھا رہا ہے. اور آج بھی میر انیس جو ہیں وہ مغز فراہم کر رہے ہیں لوگوں کو، میٹر فراہم کر رہے ہیں. لیکن اس میں ہم یہ نہیں محسوس کریں گے کہ میر انیس جس پائے پہ جس مقام پہ شاعر اپنا مصرع کہہ رہا ہے، اس مقام میں تو نہیں مانتا کہ اس وقت موجودہ کوئی شاعر جو ہے اسی جگہ اور اسی جگہ پہ تضمین کرتے ہوئے جو اس کے برابر کی معیار کو برقرار رکھ پائے گا. نہیں، تضمین آپ اگر کہہ رہے ہیں نا، کہ تضمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک مصرع لیا اور اس کو دوسرے معنوں میں لے لیا، اس کے ساتھ ردیف قافیہ لگا کے. مثلا تضمین کا ایک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں زاویہ وہ یہ تھا کہ مثلا اگر کوئی نظم ہے 2 مصرے والی سلام ہے، تو اس پر تضمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخمس میں زیادہ تر تضمین کی جاتی تھی کہ مثلا اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوگر دیکھا، اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا. تو اب شعراء جو متقدمین یہ کرتے رہے کہ مثلا 4 مصرے کہے انہوں نے اپنے الگ ردیف قافیے میں، اور 5واں مصرع جو ہوتا تھا وہ اسی ردیف قافیے میں، اگر دیکھا مگر دیکھا جدھر دیکھا. اور پھر 6واں جو ہوتا تھا وہ اس سے تضمین ہو جاتا تھا، یعنی 5واں جو ہے وہ اس 6 مصرے سے تضمین ہو جاتا تھا، یعنی اس مضمون کو کی کنٹینیوشن میں ہوتا تھا، کنٹینیوٹی میں ہوتا تھا. یہ ایک تضمین کی کیفیت ہے. اب جو تضمین ہمارے یہاں کہی جا رہی ہے وہ تضمین وہ اس ان معنوں میں نہیں، اصطلاحی معنوں میں آپ کہہ لیجیے کہ مثلا ایک مصرع لے لیا اور اس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں 4 مصرے یا 5 مصرے لگا دیے اور ایک نوحہ بنا لیا. کیونکہ وہ مسدس میں نوحہ پڑھنا آج کل کے نوحہ خان وہ نہیں کر رہے ہیں. اور یقیناً مسدس میں ہمارے یہاں میرا خیال ہے سچے بھائی تھے یا سردار عباس سردار صاحب تھے، وہ پڑھتے تھے، یا ناظم صاحب یا مسدس میں پڑھتے رہے. تو آج کل کے نوحہ خان جو ہیں وہ مسدس میں نہیں کہہ رہے ہیں، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ مسدس میں سے انہوں نے ایک مصرع لیا میر انیس کا یا مرزا دبیر کا، اور وہاں پھر اپنے 3 مصرے لگا لیے یا 4 مصرے لگا لیے. اور پھر تو وہ تو خیر یعنی تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہ اس لیول پر بات کر جائیں گے یا اس لیول کی ڈکشن آ جائے گی جو میر انیس کی ہے، تو وہ تو ناممکن ہے. وہ تو ایک مخمل میں اب کیا کہوں میں، بہرحال چونکہ وہ بھی ذکر ہے امام حسین اسلام کا، لیکن جب ہم بات محاسن کی کر رہے ہیں نا تو اس پر یہ بات میں کہہ رہا ہوں. تو وہ تو کوئی بھی نہیں سوچتا، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مثلا کوئی اس وقت کا بڑے سے بڑا شاعر بھی ہو تو وہ اس لیول پر یا اس لغت کو یا ان الفاظ کو پرو دے گا کہ جو میر انیس کے، وہ تو ناممکن ہے. وہ تو خاندانی انیس میں بھی بعد میں آپ کو یعنی دھندلا ہوتا وہ عکس نظر آتا ہے. یعنی میر نفیس پر بہت فخر کیا ہے میر انیس نے اپنے صاحبزادے پر، پھر اس کے بعد عبداللہ صاحب عروج تک اور پھر عارف لکھنوی تک، لیکن بعد میں قدیم تک، اور اس کے بعد وہ ایک یقیناً وہ کیفیت نہ رہی جو میر انیس کی تھی. حالانکہ خاندان میر انیس تو خود پتہ چل جاتا تھا، یعنی ان جو میر انیس کے بڑے بھائی ہیں تو وہاں پر بھی وہ کیفیت نہیں ہے. خون ایک ہی ہے، خلیق کے بیٹے ہیں، لیکن مونس کے یہاں وہ کیفیت ہے کہ میر نواب مونس پر میر انیس نے فخر کیا، یعنی نفیس اور مونس پر فخر کرتے رہے. اچھا میں آپ کو دلچسپ واقعہ بتاؤں، مجھے یاد آ گیا اور بس ختم ہو جائے گی بات. یہ میر انیس کی کا ویژن آپ دیکھیے اور
اچھا میر انیس منکسر المزاج بہت تھے. آپ ان کا انکسار, ان کا تواضع, یہ آپ ان کی رباعیات میں بھی پڑھیں گے. اور نیر مسعود صاحب نے جو سوانح لکھی ہے میر انیس کی, اس میں بھی بہت سے آپ کو واقعات ملیں گے کہ متواضع بہت تھے اور خوددار بہت تھے. یعنی تواضع ایسی بھی نہیں تھی کہ اپنے کو ذلیل کر دیں, ایک خودداری کی کیفیت میں تواضع تھی کہ غیر کی مدح کروں شے کا ثناخواں ہو کر. اب یہ خودداری ہے, یہ ہے کہ بھائی میں متواضع تو ہوں لیکن میں کسی کے سامنے اپنا سر بھی نہیں جھکاؤں گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے سر, یہ ایک کیفیت تھی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میر انیس کا ویژن اور میر انیس کی ذہانت دیکھیے آپ کہ یہی مرثیہ پڑھنا تھا میر انیس کو, جو ان کا شاہکار مرثیہ ہے, جب قطع کی مسافت شب. اس کا شہرہ پہنچ چکا تھا دکن تک, عظیم آباد تک, لکھنؤ تک, الہ آباد تک. یعنی بڑے بڑے راجے مہاراجوں نے میر انیس کو انویٹیشن دیا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے, پڑھیے اور یہ مرثیہ ضرور پڑھیے. تو غالباً عظیم آباد کا, اگر میں غلط نہیں ہوں, میری اصلاح کوئی سامع کر دے گا, کوئی ہمارا ناظر کر دے گا, غالباً عظیم آباد کی بات ہے. اور یہ شاید شاد عظیم آبادی نے شاید واقعہ لکھا ہے کہ وہاں پر نواب صاحب نے ان کو دعوت دی. اور جب وہ پہنچے وہاں پر تو بہت چاروں طرف جتنے بھی راجے مہاراجے اور جتنے بھی اسٹیٹس تھی سب کو دعوت نامے گئے کہ میر انیس آ رہے. بہت مجمع مجلس میں تھا, انتہا سے زیادہ, ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا. سوزخانی ہوئی اور اس کے بعد میر مونس نے مرثیہ پڑھا. تو تقریباً 2 گھنٹہ میر مونس نے پڑھا اور مجمع چھلک رہا تھا. گرمی تھی, کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ پسینے میں شراب ہو رہا ہے. چھلک رہا تھا مجمع, یعنی وہ دیوان خانے ہوتے تھے اور پھر اس میں دالانیں ہوتی تھیں, اس میں پھر ایک چھت چھوٹی سی بنی ہوتی, یعنی چھلک رہا تھا. دروازوں سے لوگ امڑے ہوئے اور باہر تک مجمع ہزاروں کی تعداد میں. خود نوابین بیٹھے ہوئے, عمرا بیٹھے ہوئے. اور اس وقت میر انیس نے کہا کہ توقف, وقفہ ہو رہا ہے, آپ نماز پڑھ کے آ جائیں. تو سب پریشان تھے کہ یہ کیا کیا. تب نے کہا کہ بھائی تو گیا مجمع, 2 گھنٹے انہوں نے پڑھا, 1 گھنٹہ سوزخانی ہوئی ہے. میر انیس کنٹینیو کرتے تو ماحول بنا رہتا. مجمع گیا, 1 گھنٹہ گزرا, نماز پڑھی, جو کچھ بھی تھا وہ ہوا, اور اس کے بعد دوبارہ میر انیس داخل ہوئے. تو اس 1 گھنٹے میں جو مجلس میں نہیں پہنچ سکا تھا اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ جلدی جلدی سے گئے اور انہوں نے کہا ابھی وقت ہے, میر انیس بیٹھے نہیں ہیں, سب آ جاؤ. تو ڈبل مجمع ہو گیا. اس سے جو پہلے مجمع تھا اس سے دگنا مجمع ہو گیا. اب میر انیس نے بڑا کام کا جملہ کہا ممبر پہ بیٹھ کے کہ مومنین میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون میر مونس کو سننے آیا ہے اور کون انیس کو سننے آیا ہے. کیا بات ہے, یہ نہ ہو کہ میں میر نواب کے مجمع سے بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے. اب یہ میر انیس کی ذہانت تھی اور میر انیس پر یہ جچی ہے بات, جچتی تھی یہ بات. بالکل ان کو صحیح بات ہے. تو اس دور میں میر انیس کا چرچا بہت تھا. لکھنؤ سے نکل کے دلی تک, دکن تک, کہاں کہاں تک میر انیس پہنچ چکے تھے اور میر انیس پر بہت بات ہوئی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمارے پروگرام میں اتنی اچھی علمی گفتگو ہوئی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اپنے ہوسٹ عباس نقوی کو اور ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جناب زہرا, جناب زہرا, کرم کا مخزن, سخا کا مرکز, عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت, نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ جناب زہرا, جناب زہرا.